یہ حج سے متعلق ایک روایت ہے اور اس میں 10 ذی الحجہ کو 4 کام کرنے ہیں. ایک رمی ہے جمارہ کی، بڑے شیطان کی، اور دوسری قربانی ہے قارن اور متمتی کی، اور تیسرا حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے اور احرام سے نکلنا ہے، اور چوتھا طواف زیارت ہے. 4 کام ہے. 10 ذی الحجہ کو حجاج کے ذمہ 4 کام ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ صبح سویرے شیطان کی رمی کرے، پھر جائے قربان گاہ میں متمتع و قارن قربانی کرے، اور وہاں سے فارغ ہو کے آئے اور احرام سے نکلے، بال وال بنائے، سلے ہوئے کپڑے پہنے، کیونکہ ابھی تک تو ہے وہ احرامین میں تھا. اور اس کے بعد کوشش کرے کہ آج رات کو یا کل، یعنی 12 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت کر لے، جو کہ رکن اعظم حج کا فرض ہے. تو ان تمام کاموں کے نزدیک حنفیہ کیا ہے؟ ترتیب واجب ہے. کیا ہے؟ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ افعل ولا حرج، آگے ہوا یا پیچھے ہوا کوئی فرق نہیں پڑا. تو ثلاثہ نے کہا ہے کہ حدیث محتج خلاف الحنفیہ. احناف نے اپنے بساط کے سامنے جوابات دیے ہیں، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان کے قاہرہ میں اللہ رب العالمین نے بخاری کے پائے کا محدث اور امام ابو حنیفہ کے پائے کا ایک فقیہ پیدا کیا. دنیا نے ان کو انور شاہ کہا ہے. اب دیکھو شاہ صاحب میدان میں اترتے وہ جوابات دے رہے، تو آپ دیکھیں ذرا. پہلے جواب شاہ صاحب یہ دیتے کہ یہ حاجی مفرد ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد. اور حاجی مفرد پر بوجہ مسافر ہونے کی قربانی مناسک والا واجب نہیں ہے. جب قربانی درمیان سے نکل گئی تو بقیہ چیزوں میں ترتیب حاجی مفرد کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. صرف 2 حاجیوں کے لیے مشکلات ہے، ایک متمتع دوسرے قارن. اور اس حدیث کے کسی طریق سے پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ آدمی متمتع یا قارن تھا. تو حج کے 3 اقسام میں سے ایک قسم ایسا ہے کہ افعل ولا حرج کا جملہ ان پر پورا منطبق ہے، اور وہ ہے حج افراد، حاجی مفرد. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں مختصر اجمالی جواب. ایک دوسرا تفصیلی جواب شاہ صاحب نے دے دیا، وہ ذرا سن لو. اور وہ جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو احناف نے حمل کیا ہے کہ افعل ولا حرج، چونکہ آپ سے نادانست یہ کام ہوئے ہیں اس لیے آپ پر گناہ نہیں ہوگا آخرت میں. ترتیب اپنی جگہ ہے. یہ جواب امام طحاوی نے دیا تھا، اور اس کے بعد محدثین احناف مغلطائی وغیرہ قطلبغہ نے دیا ہے. لیکن مولانا انور شاہ صاحب کا ایک تفصیلی جواب سن لو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں علماء دین نے ایک قاعدہ لکھا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. کسی کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانا اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے. لأن العلماء شرقوا المسائل وغربوها، کیونکہ علماء دین نے مسائل مشرق اور مغرب میں پہنچا دیے. تو کسی کا یہ کہنا کہ لم اشعر، لم اعلم، لم اعرف،
لیس بشیء. لیکن حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جملہ بات کے زمانے کے لیے تو ہے، کیونکہ پیغمبر مرسل کے عہد میمون میں تو مشکات النبوہ ہی مرجع خلائق ہے اور معدن المسائل والاحکام ہے اور مرکز الاوامر والنواہی ہے. تو پیغمبر کے سامنے اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاف ہے، کیونکہ لأن العلماء شرقوا المسائل وغربوها، وہ بات سے وابستہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟